دوستوں، مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری اور غبار خاطر کے سلسلے کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے بھی 3 ویڈیو بنائی جا چکی ہے۔ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے وہ 3 ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد یہ دیکھیں، کیونکہ یہ اس کا ایک سلسلے وار ویڈیو ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ یہ کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے ویڈیو، تو ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے مولانا کی اسلوب نگاری کی، یعنی مولانا کا جو لکھنے کا انداز ہے، تحریر کرنے کا جو انداز ہے، ان کا ڈھنگ ہے، طور طریقہ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مولانا عام فہم زبان استعمال کرتے تھے اپنی تحریر میں، ان کی لکھاوٹ میں۔ پھر اس کے بعد ان کی تحریر میں فارسی کے مواد بھی بہت، فارسی کنٹینٹ، پرشین لینگویج کنٹینٹ بہت ملتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مولانا آزاد کی جو زبان ہے وہ شعری زبان ہے۔ ان کی نثر بھی پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نثر نہ ہو بلکہ نظم ہو۔ اور ہم نے اس کی ایک مثال یہ دیکھی تھی کہ ان کی لکھاوٹ جو ہے وہ یہ ہے: اس کارخانے ہزار شیوا رنگ میں کتنے ہی دروازے کھولے جاتے ہیں تاکہ بند ہوں، اور کتنے ہی بند کیے جاتے ہیں تاکہ کھولے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور مثال ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھولوں کی سیج پر لوٹتے ہیں اور راحت نہیں پاتے ہیں، پھولوں کی سیج پر لیٹتے ہیں اور راحت نہیں پاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کانٹوں پر دوڑتے ہیں اور ہر چبھن میں راحت و سرور کی ایک دولت پاتے ہیں۔ تو غبار خاطر میں شعروں کا استعمال بھی کثرت سے کیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے 2 مثال دیکھی تو یہ اس طرح ان کی لکھاوٹ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ شعری زبان ہو، نثر کی زبان نہ ہو، نظم والی زبان ہو۔ تو غبار خاطر میں شعروں کا استعمال کثرت سے کیا گیا ہے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹوٹل 3 ہیں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شعر یا مصرے کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ اس سے جملہ پورا اور مطلب مکمل ہو جاتا ہے۔ مثلاً میں نے کاغذ لے لیا کہ دیکھوں کس کس کی مہر ہے سرے محضر لگی ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عبارت میں کوئی بات کہی اور اس پر کوئی شعر یاد آ گیا تو وہ دہرا دیا۔ یہ شعری اسلوب کا ایک تیسرا روپ بھی ہے، وہ یہ کہ شعر سے کوئی ترکیب یا الفاظ کا مجموعہ مستعار لیا۔ مستعار کے میننگ ہوتے ادھار لینا۔ تو کوئی شعر سے کوئی ترکیب یا الفاظ کا مجموعہ مستعار لیا اور نثر میں استعمال کر لیا۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کے جو تحریری انداز ہے اس میں ایک یہ چیز ہے، خاصیت جو ہے وہ یہ کہ وہ شعری وسائل سے خوب کام لیتے تھے۔ کہیں تشبیہ و استعارہ بھی ہے، کہیں مجاز و کنایہ ہے۔ یہ سب جو ٹرم ہیں، جو یہ الفاظ ہیں، ہم نے اس سے پہلے کی جو غزل، نظم، اس پر ہم نے چرچا کر چکے ہیں۔ تو کہیں تشبیہ و استعارہ ہے، کہیں مجاز و کنایہ ہے، کہیں لفظی و معنی ثنا ہے، تو کہیں تجسیم سے مراد کیا ہے کہ کسی بے جان شے کو جاندار مان لیتے ہیں تو اس کو تجسیم کہتے ہیں۔ جس قید خانے میں صبح ہر روز مسکراتی ہو، شام ہر روز پردے شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں کبھی ستاروں کے قندیلوں سے جگمگانے لگتی ہوں، کبھی چاندنی کی حسن افروزیوں سے جہاں تاب رہتی ہو، جہاں دوپہر ہر روز چمکے، شفق یعنی آسمان ہر روز نکھرے، پرند ہر روز چہکے، اس قید خانے ہونے پر بھی عیش و مسرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے تشبیہ، کس طرح قید خانے کو انہوں نے ہر الگ الگ چیز سے تشبیہ دی ہے۔ اس کے علاوہ مولانا آزاد کی جو تحریر کا انداز ہے اس میں طنز و ظرافت بھی ملتا ہے۔ طنز و ظرافت کے بعض بہت اچھے نمونے غبار خاطر میں مل جاتے ہیں۔ ان کے مجاز میں انانیت اور خود پسندی بلا کی تھی، اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر چکے پہلے کی ویڈیو میں۔ انہیں اپنے ذہن کے براقی پر ناز تھا، اس لیے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جس سے طنز پیدا ہوتا ہے اور اکثر مولانا کی تحریروں میں نظر آتا ہے۔ مثالیں جیسے اس کی کیا ہے: ہمیشہ عقل مند آدمی اکا دکا ہوگا، بھیڑ بے وقوفوں کی ہی رہے گی، یا ماننے پر آئیں گے تو گائے کو خدا مان لیں گے، انکار پر آئیں گے تو مسیح کو سولی پر چڑھا دیں گے۔
ظرافت سے بھرپور مولانا کا وہ خط جس میں باورچی کا تلاش کا ذکر لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ خط کے بارے میں، لکھتے ہیں کہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آخر ایک باورچی کو ڈھونڈ لایا، مگر جب پتہ چلا کہ اب باہر جانا ممکن نہیں ہے، باورچی کو جب پتہ چلا کہ اب باہر جانا ممکن نہیں ہے تو یہ حال ہوا کہ وہ کھانا کیا پکاتا، اپنے ہوش و حواس کا مسالہ کوٹنے لگا، اور قید خانے میں جو اسے ایک رات دن قید و بند کے توے پر سیکا گیا تو بھوننے تلنے کی ساری ترکیبیں بھول گیا۔ اس احمق کو کیا معلوم تھا کہ 60 روپے کے عشق میں یہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اس ابتدائی عشق نے ہی کچمبر نکال دیا۔ دلچسپ واقعے کے علاوہ رعایت لفظی نے بھی اس خط میں بھرپور ظرافت پیدا کر دی، مطلب مزیدار بنا دیا۔ تو یہ خط سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مولانا آزاد کی جو تحریر ہے اس میں طنز، مطلب کسی پہ طنز کرنا، جیسے انہوں نے ادھر طنز کیا کہ 60 روپے کے چکر میں وہ قید خانے میں آ گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اس ظرافت والے انداز سے بیان کیا، مزے لے کے بیان کیے، مزیدار انداز میں بیان کیا کہ ہم کو اس پہ ہنسی آنے لگتی ہے۔ تو یہ ان کی تحریر میں طنز و ظرافت بھی ملتی ہے، جس کی مثال ہم نے دیکھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ غبار خاطر کی دلکشی اصل راز ہے کہ اس کی طرز تحریر۔ تو غبار خاطر جو مولانا آزاد کے خطوں کا مجموعہ ہے، اس کی جو اصل دلکشی ہے، اس کے پیچھے جو راز ہے وہ ان مولانا کی تحریر کی طرز، مطلب ان کا جو طریقہ، ان کا انداز وہی ہے۔ تخلیقی نثر کا یہ شاہکار صدیوں تک، تخلیقی نثر کیا ہوتی ہے ہم نے اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، پہلے کی ویڈیو میں، غالب کی ویڈیو میں۔ تخلیقی نثر کا یہ شاہکار صدیوں تک جمال پرستوں کو انبساط و سرور کی دولت عطا کرتا ہے۔ انبساط مطلب وہی مسرت، خوشی، اور اس کے عوض ان سے خراج تحسین وصول کرتا رہے گا۔ نیاز فتح پوری نے مولانا کے نام ایک خط میں درست ہی لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا نیاز فتح پوری نے؟ انہوں نے لکھا تھا، مولانا آپ کا اسلوب بیان مجھ سے تو ودائے جان چاہتا ہے، اگر آپ کی زبان میں مجھے کوئی گالیاں بھی دے تو حل من مزید کہتا رہوں گا۔ مولانا حسرت موہانی اس شعر، مولانا حسرت موہانی نے بھی مولانا کے اسلوب کی تعریف کی، ان کے نثر کی تعریف کی، اور وہ ایک شعر کہتے ہیں جس پر آج یہ ویڈیو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ تو وہ شعر یہ ہے کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جب سے مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر دیکھی ہے تو حسرت موہانی کی جو نظم ہے اس میں کچھ مزہ نہیں رہ گیا۔ تو دوستو یہاں پہ مولانا ابوالکلام آزاد کی مکتوب نگاری اور غبار خاطر کا جو یہ ٹاپک ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ آپ اور جانکاری جو میں نے بک اینڈ سلیبس والی ویڈیو میں لکھا ہے، بک کی لسٹ، آپ وہاں سے اور پڑھ سکتے ہیں، اپنا نالج اور بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک دم کرسپ اور کٹ ٹو کٹ مواد ہے، کنٹینٹ ہے جو میں یہ ویڈیو میں پرووائڈ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سورسز ہیں جہاں سے آپ اور نالج لے سکتے ہیں۔ یہ میں سلیبس کے حساب سے کٹ ٹو کٹ آپ کو نالج دے رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے کام آئیں گی اور آپ کے دوستوں کے بھی کام آئیں گی، ان کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔